آج ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں اولاد کے مستقبل کے بارے میں، کریئر پلاننگ کے بارے میں، اپنے اہداف کو کیسے مقرر کرنا ہے، اپنے گولز کو کیسے مقرر کرنا ہے، سیلف ایکچولائزیشن کیا ہے، سیلف ڈسکوری کیا ہے، ڈٹرمنیشن کیا ہے، کنوکشن کیا ہے، ٹائم مینجمنٹ، رسک مینجمنٹ، فیئر مینجمنٹ، ان سب پر ہم سارے باتیں کرتے ہیں، ہم بھی بیانات کرتے ہیں، اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ اور یہ ضروری بھی ہے کہ بھائی اپنی انفرادی زندگی کو بہتر کیسے بنائیں، اپنی عائلی زندگی کو بہتر کیسے بنائیں، اجتماعی زندگی کو بہتر کیسے بنائیں، اور یہاں تک کہ پھر ہم عالم اسلام کے حوالے سے بھی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ آج امت مسلمہ کہاں کھڑی ہے، ہماری زبوں حالی کے اسباب کیا ہیں، آج علم کی کمی ہے اور ٹیکنالوجی بھی ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ میرے دوستو ایک بات میں تمہیں بتا دوں، آج ہماری جتنی تعداد ہے دنیا میں، اتنی تعداد ہماری ماضی میں کبھی نہیں تھی۔ ظاہری اسباب اور دنیاوی قوت کے اعتبار سے آج جتنی طاقت ہمیں حاصل ہے، ماضی میں اتنی طاقت ہمیں کبھی حاصل نہیں تھی۔ لیکن ماضی میں ہم حکومت کرتے تھے، ماضی میں ہم حاکم تھے، آج ہم محکوم کیوں ہیں، آج ہم مظلوم کیوں ہیں؟ آج 1.5 ارب سے زائد عددی قوت رکھنے والی مسلم دنیا، تمام تر دنیاوی وسائل رکھنے کے باوجود آج اس قدر قسم پرسی اور پسماندگی اور زبوں حالی کا شکار کیوں ہے؟ آج اسلحے کی قوت بھی ہے، فوجی قوت بھی ہے، آج 56 مسلم ممالک ہیں، ہر طرف مساجد ہی مساجد ہیں، درسگاہیں ہیں، علماء کی کثرت ہے، آج ہم ایٹمی طاقت ہیں، آج سب کچھ ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ افرادی قوت کے اعتبار سے بہت کم ہونے کے باوجود وہ جہاں سے گزر جاتے تھے دشمنوں کے سینوں میں کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، اور ہم جہاں سے گزرتے ہیں دنیا ہمیں دیکھ کر ہنستی ہے، ہمارا تمسخر اڑاتی ہے، ہماری تحقیر اور تذلیل کی جاتی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ فرق کیا ہے ہم میں اور ان میں؟ میرے دوستو فرق صرف یہی ہے کہ وہ تعداد میں کم تھے لیکن ان کے پاس سجدوں کی لذت تھی، سجدوں کی قوت تھی۔ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہونے کے باوجود سجدوں کی لذت سے محروم ہے۔ فرق یہی ہے، ہمارے پاؤں قبر میں ہے لیکن ابھی تک نہ خود عبادت میں استقامت، نہ خود سجدوں کی حقیقی لذت حاصل کر پائے، اور نہ ہی اپنی اولاد کے دلوں میں یہ جذبہ بیدار کر سکے۔ ماضی میں تعداد میں بہت کم تھے لیکن آخر وہ کون سی روحانی قوت تھی جو ہمیں توپوں سے لڑا دیا کرتی تھی؟ تھے ہم ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی آزانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے۔ تیرے کعبے کو جبینوں میں بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا۔ ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے۔ لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں۔ کتنے بےتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں۔ اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں۔ کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز،
آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگے درا سے دل ہوں، یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں، پھر اس بادئے دیرینہ کے پیاسے دل ہوں، عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے، عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے۔ آج پوری دنیا کے مسلمانوں پر جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے، ہماری ناکامی کا سبب کیا ہے اور ان کی فتح و کامرانی کا راز کیا تھا؟ وہ تعداد میں کم تھے لیکن پھر بھی دنیا میں چھائے ہوئے تھے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ انہیں سجدوں کی لذت حاصل تھی۔ وہ 313 تھے لیکن جنگ کے میدان میں سجدے میں گر کر رب کو پکارتے تھے۔ وہ خلاق کائنات کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز خاک آلود کرنے کی لذت حاصل کرتے تھے۔ اپنے جسم کے 8 اعضاء کو زمین پر بچھا کر اپنی ناک اور پیشانی کو زمین پر رگڑتے ہوئے انتہائی عاجزی، تذلل، تضرع اور خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی کمزوری اور اپنے ادنا ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے سبحان ربی الاعلیٰ کے ترانے الاپتے، تمام جہانوں کے رب کی عظمتوں کا اعلان کرتے، تو یہ حضوری قلب والا سجدہ ایسے اللہ کے پیاروں کو معرفت حق کی منزلوں تک پہنچا دیا کرتا تھا۔ میرے دوستو، جنہیں سجدوں کی لذت سے روحانی قوت ملتی ہے وہ کبھی سجدہ قضا نہیں ہونے دیتے، اگرچہ وہ میدان جنگ میں ہوں، اور اسی لیے دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی تھی۔ انہی سجدوں میں وہ اللہ کو پکارتے اور اللہ کی غیبی مدد حالت جنگ میں نازل ہوتی، اور حالت جنگ میں بھی کبھی ان کا سجدہ قضا نہیں ہوتا تھا۔ وہ رب سے سجدے کی حالت میں راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے تھے، اور ہم حالت امن میں بھی اپنے آرام دہ بستروں میں غفلت کی نیند سوتے رہتے ہیں، نہ خود بیدار ہوتے ہیں اور نہ اپنی نوجوان نسل کو سجدوں کی لذت سے روشناس کراتے ہیں۔ اگر آج تمام مسلم دنیا سجدے میں گر کر اس رب کو پکارے تو رب کعبہ کی قسم انقلاب آ جائے۔ کم از کم مجھے سننے والے تو آج دل سے پختہ ارادہ کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اور نماز کی روحانیت تک رسائی حاصل کریں گے، اور سجدوں کی لذت خود بھی حاصل کریں گے، اور اپنی نوجوان نسل کو بھی عبادت کی لذت سے آشنا کرا کے حقیقی کامیابی کے اسباق پڑھائیں گے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہماری نماز سے محروم نہیں رکھ سکتی۔ اب 3 نمازیں پڑھنے والے نہیں، 4 نمازیں پڑھنے والے نہیں، پورے دن کی نمازیں عشاء کے ساتھ ملا کر قضا پڑھنے والے نہیں بنیں گے۔ ہم ہر نماز اس کے وقت پر ادا کریں گے، اور سجدوں کی ان روحانی فورسز کے ذریعے اپنے ان اسلاف کے نقش قدم پر چلیں گے جن کے متعلق علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔